أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكن من الممترين. اور الحق سچی بات، یعنی ان سب کا مخلوق ہونا، آدم علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کی والدہ کا، یہ سب کے سب مخلوق تھے اور ان میں کوئی خدائی صفات نہیں پائی جاتی تھی. یہ حق بات جو ہے نا میرے رب کا، آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے، یہ سچائی ہے جو اللہ نے نازل کی ہے. فلا تکم من الممترین، سو اے جو لوگ سن رہے ہو تم کہیں شک میں نہ پڑ جانا کہ وہ خدا تھے. دو تفسیریں کی گئی ہیں. فلا تکن، تم شک میں نہ پڑنا، تو مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فلا تکن، تم شک میں نہ پڑنا، مراد کیا ہے؟ جو لوگ بھی اسے سن رہے ہیں. یہ ایسی چیز ہے کہ قرآن پاک میں اصول کی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں بھی اللہ مخاطب کسی کو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ایسے نہ کیجئے یا آپ ایسے کیجئے، تو جب تک آثار اور قرائن، آگے پیچھے کی آیات خود وہ حکم نہ بتائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں، تو دونوں چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں. امت بھی، وہ افراد بھی جو کسی بھی زمانے میں سے سن رہے ہوں، 10ویں صدی میں یا 14ویں صدی میں یا 20ویں صدی میں یا کہیں بھی، اور وہ یا یہ اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مفسرین کا جو ذوق ہے نا وہ الگ الگ ہے. اب مثلاً یہی دیکھ لیجئے، الحق من ربک، یہ سچی باتیں ہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور اس میں شک نہ کرنا. بعض مفسرین کہتے ہیں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شک ہو ہی نہیں سکتا تھا، مراد امت ہے یا وہ لوگ جو اسے سن رہے ہیں. ان کو کہا ہے کہ یہ سچائی کی چیزیں ہیں جو اللہ بیان کر رہا ہے، اللہ تمہیں بتا رہا ہے، اور یہ آئی کہاں سے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اور ہرگز ان میں کوئی شک نہ کرنا. بالکل ایک لفظ، ایک بات ایسی نہیں ہے جو شک و شبہ کی ہو. خدا نے قطعی اور حتمی وحی کے ذریعے یہ باتیں تمہیں بتائیں. اب جب ان کے شبہات کا جواب ہوا تو اب آئی ہے بات وہ جو عروج پر پہنچ گئی